ہوتے ہیں ترتیب یہ ہے کہ 16 اوپر 16 نیچے. سامنے کے چوڑے 4 دانت ثنایا کہلاتے ہیں. اوپر والے 2 ثنایا علیا اور نیچے والے 2 ثنایا سفلا. پھر ثنایا کے برابر میں رباعیات ہے اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک. پھر رباعیات کے برابر میں 4 دانت ہیں جن کو انیاب کہا جاتا ہے اور ان کی ترتیب بھی یہ ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک. ٹھیک ہے. اور پھر انیاب کے برابر میں زواحق ہیں. ان کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک. زواحق کے برابر میں طواحن ہے. طواحن 12 دانت ہیں اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3. طواحن کے برابر میں بالکل آخر میں 4 دانت ہیں جن کو نواجز کہا جاتا ہے. ان کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک. تو اس طرح سے ہمیں یہ نام یاد رکھنے ہیں. نام بھی یاد رکھنے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ دانت کہاں ہیں، ثنایا کہاں ہیں، رباعیات کہاں ہیں، زواحق کہاں ہیں، طواحن کہاں ہیں. یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے. یہ یاد رہیں گے تو انشاءاللہ مخارج سمجھنے میں آسانی ہوگی. چلیے اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں جو مخارج کا بیان شروع ہوتا ہے. اور مخارج کا بیان یہ بہت اہم بیان ہے. سمجھیے کہ مخارج اور صفات یہ اگر ہم سمجھ چکے تو کافی حد تک قرآن پاک صحیح پڑھا جا سکتا ہے. تو اس لیے مخارج کے سمجھنے میں ہمیں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ مخارج کا بیان ہے. مخارج کا بیان. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ. مخرج ایک کے لیے بولیں گے اور مخارج ایک سے زیادہ کے لیے بولیں گے. ایک ہوگا تو مخرج، ایک سے زیادہ ہوں گے تو مخارج. تو اس لیے سب سے پہلے یہی بتایا گیا ہے کہ مخارج کیا چیز ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے جو جنہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے اور وہ جمع واحد وغیرہ کو نہیں جانتے ہیں تو وہ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ مخارج کیا چیز ہے اور مخرج کیا چیز ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے صاحب کتاب نے یہ بات بتائی ہے کہ مخارج اور مخرج ایک ہی چیز ہے. فرق کیا ہے کہ مخارج جمع ہے اور مخرج واحد ہے. یعنی مخرج ایک کے لیے بولا جائے گا اور مخارج ایک سے زیادہ کے لیے بولا جائے گا. ٹھیک ہے. مثلا با کا مخرج، با ایک مخرج ہے. ٹھیک ہے. تو با کا مخرج چونکہ با اکیلا ہے تو اس کو کیا بولا جائے گا بھائی؟ با کا مخرج. اور با تا سا یہ 2 3 ہو جائیں گے تو ان کو پھر مخارج بولا جائے گا. یعنی ایک سے زائد کے لیے مخارج بولا جاتا ہے. تو مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ. یہ اس کے لغوی معنی ہے. لغت میں مخرج کے معنی جب آپ دیکھیں گے تو نکلنے کی جگہ آپ کو اس کے معنی ملیں گے. ڈکشنری میں مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ. نکلنے کی جگہ ہے. اب کوئی بھی چیز ہو اس کو کوئی بھی چیز نکلتی ہو تو وہ مخرج کہلاتی ہے.
نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہے مخارج، مخرج کی جمع. اصطلاح معنی، اصطلاح میں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے، یعنی تجوید کی اصطلاح میں مخارج کس کو کہتے ہیں؟ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. یہ تجوید کی اصطلاح میں مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو تجوید کی اصطلاح میں مخرج کہتے ہیں کہ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آگے بیان کیا گیا ہے کل حروف 29 ہیں، اور 29 حروف کے لیے صحیح قول کے موافق 17 مخرج ہیں. الف سے لے کر یا تک، الف با تا سا جیم ہا خا یا تک، یہ کتنے حروف ہیں؟ 29. 29 حروف ہیں اور مخارج صحیح قول کے موافق 17 ہیں. یہاں صحیح قول کے موافق اس لیے کہا گیا ہے کہ مخارج کی جو تعداد ہے اس میں اختلاف ہے قاریوں کا. جو لوگ اصول التجوید حصہ دوم پڑھ رہے ہیں وہ وہاں اس کو سمجھ چکے ہیں کہ مخارج کے اندر قاریوں کا اختلاف ہے. ایک قول ہے 17 جو آپ کے سامنے ہے، ایک قول 14 کا ہے اور ایک قول 16 کا ہے. 17 کا مخرج خلیل ابن احمد کا ہے، اور 16 سیبویہ کا ہے، اور 14 فرا کا ہے. تو قاریوں کا اختلاف ہے، تو اس لیے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ صحیح قول کے موافق، یعنی پسندیدہ جو قول ہے وہ 17 کا ہے. تو اسی پسندیدہ قول کو لے لیا گیا ہے اور اس کو بیان کر دیا گیا ہے. تو حروف 29 ہے اور مخارج کتنے؟ 17 ہیں. الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا، یہ الف کا مخرج ہے. جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے الف کو ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی منہ کے خالی حصے سے الف نکلتا ہے. کیسے؟ یہ جو کھچرا ہے نا، جو آواز نکل رہی ہے منہ کے خالی حصے سے، یہ الف کی آواز ہے. الف، یہ الف کا مخرج نہیں ہے الف، بلکہ الف پڑھا کس طرح جاتا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، با الف زبر با تا سا، تو یہ جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے یہ ہے الف. تو الف کا مخرج کیا ہے؟ منہ کا خلا، جوف دین یعنی منہ کا خلا. تو منہ کے خالی حصے سے الف نکلتا ہے، حلق کی جو خالی حصے سے نکل رہا ہے الف. ٹھیک ہے. با دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، یہ با کا مخرج ہے. دیکھیے ہونٹ کا ایک تو تر حصہ ہے اور ایک خشک والا حصہ ہے. اندر والا حصہ وہ تری والا حصہ کہلاتا ہے اور باہر والا حصہ خشکی والا حصہ کہلاتا ہے. تو با کو دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا کریں گے، اندر والے حصے سے با با با. ٹھیک ہے. اور باہر والے حصے سے، اگر باہر والے حصے میں آ گئے تو پھر میم ہو جائے گا ما. تو اندر والے حصے سے، تری والے حصے سے با کو ادا کریں گے، دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ با با. ٹھیک ہے. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، دیکھیں دانت کا نام آ گیا ہے، اس لیے دانتوں کے نام یاد کرائے گئے. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی جو نوک ہے، زبان کا اگلا حصہ اور اگلے حصے میں بھی جو سامنے ہے نوک، نوک کو کہاں لگائیں گے؟ ثنا علیہ کی جڑ پر. ثنا علیہ کون سے ہیں؟ سامنے کے چوڑے 4 دانت ثنایا ہیں، اور ان میں ثنا علیہ کون سے؟ اوپر والے 2 اوپر والے جو ہیں وہ ثنا علیہ ہے. تو ثنا علیہ کی جڑ پر زبان کی نوک کو لگائیں گے. اور جڑ کون سی ہو؟ جڑ آپ جانتے ہیں کہ نچلے والا حصہ جڑ کہلاتا ہے.
تو زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں اور ادا کریں. ت ت ت صرف زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں گے اور ادا کریں گے. ت ت ت ت ٹھیک ہے. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ. سا کو کہاں سے ادا کریں گے؟ سا کو ادا کرنے کے لیے بھی زبان کی نوک ہی لگے گی، لیکن کہاں لگے گی؟ ثنا علیہ کی جڑ پر نہیں بلکہ کنارے پر لگائیں گے. جڑ تو نچلے والا حصہ ہے اور اوپر کا کے جو کنارے ہیں اسی ثنا علیہ کے جو سامنے کے جو دو دانت ہیں نا اوپر والے ثنا علیہ، تو اس کے کنارے پر زبان کی نوک لگائیں گے، وہاں سے سا ادا ہوگا. کس طرح؟ صرف زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، ٹھیک ہے. اور نیچے زبان کی نوک کو نیچے لگنے سے بچائیں گے، یعنی ثنا سفلا. ثنا سفلا سے اگر زبان کا کوئی حصہ نوک اگر ٹچ ہو گئی تو پھر یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا، اس میں سیٹی کی آواز نکل جائے گی، سین بن جائے گا. یہ تو سین کی آواز سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبان کی نوک کو صرف کہاں لگانا ہے؟ ثنا علیہ کے کنارے پر لگانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زبان کی نوک کو صرف ثنا علیہ کے کنارے پر لگانا ہے. اگر زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے کے علاوہ نیچے کے دانت پر اگر لگا دیا تو پھر سیٹی کی آواز بن جائے گی اور پھر یہ سین بن جائے گا، پھر سا صحیح سے ادا نہیں ہوگا. اور سا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی. سا ایسے نہیں پڑھیں گے. یہ سا کی جو آواز آ رہی ہے نا سیٹی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا کے جو نوک وہ نیچے لگ رہی ہے ثنا سفلا پر. تو نیچے کے دانت سے ہمیں بچا کر کے رکھنا ہے، زبان کی نوک کو صرف ثنا علیہ کے کنارے پر لگانا ہے. اس حرف کی بھی بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے. اس حرف میں اکثر غلطی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. سا نہیں پڑے گا. سا اگر ہم نے پڑھ دیا سا تو بس یہ حرف سین میں بدل گیا اور لہن جلی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں دھیان سے توجہ سے ادا کرنا ہے. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ یہ سا کا مخرج ہے. جیم زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، ٹھیک ہے. زبان کا بیچ والا حصہ، بیچ تو سمجھتے ہیں نا آپ، بیچ کا زبان کا بیچ درمیان، اسے کہاں لگانا ہے؟ بالکل اس کے اوپر لگائیں گے، اس کے اوپر تالو پر لگائیں گے. جیم جیم زبان کے بیچ کو سیدھا اس کے اوپر تالو ہے نا، تالو وہاں ٹچ کریں گے، وہاں سے ٹچ کر کے جیم کو ادا کریں گے. جیم جیم جا 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 جا، ٹھیک ہے. وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ہا کو حلق سے ادا کریں گے. لیکن دیکھیے حلق کے بھی 3 حصے ہیں. درمیانی حصہ، منہ کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف والا حصہ، اور تینوں جگہ سے الگ الگ حروف ادا ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہا کو کون سے حصے سے ادا کرنا ہے؟ درمیانی حصے سے، ٹھیک ہے. ح ح ح الحمد ح الحمد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے ہا کا مخرج. وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. خا ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ حلق کے 3 حصے کیے جائیں گے. درمیانی حصہ، منہ کی طرف والا حصہ، سینے کی طرف والا حصہ. درمیانی حصے سے ہا کو ادا کریں گے، منہ کی طرف والے حصے سے خا کو ادا کریں گے، اور سینے کی طرف والے حصے سے ہا کو ادا کریں گے. چھوٹی ہا جس کو ہم بولتے ہیں چھوٹی ہا حمزہ. ٹھیک ہے. تو خا کا کیا مخرج ہے؟ ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. خا 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 خا. خا کو پر بھی کریں گے اور منہ کی طرف سے اس کو نکالیں گے. اس کو ادا کرتے وقت احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو کھراٹ کی آواز نکلتی ہے نا کھا، وہ نہیں نکالنی. ٹھیک ہے. خا خا خلق خا خا خا. درمیان سے ہا منہ کی طرف آ جائیں گے خا. ٹھیک ہے. دال زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ جو اوپر تا کا پڑا ہے وہی دال کا ہے. ٹھیک ہے. تا دال تھا تینوں کا مخرج ایک ہے. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں گے. دال 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 تا دا 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 دا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ذال جو سا کا ہے وہی ذال کا ہے. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ. سا ذال وا تینوں کا مخرج ہے. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے. ذال ذال. اس میں بھی وہی بات ہے کہ زبان کی نوک کو اگر نیچے والے جو دانت ہے ثنا سفلا اگر وہاں لگایا نوک کنارے تو پھر اس میں زا کی آواز بن جائے گی. سیٹی کی آواز آتے ہی یہ حرف زال سے زا میں تبدیل ہو جائے گا. زال اس طرح سے زال. تو زال اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ثنا علیہ کے کنارے کے علاوہ کہیں اور ہماری نوک زبان لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو صرف زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے. ذال 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 ذال. الذین الذین صراط الذین صراط الذین صراط الذین. زینا نہیں، زینا اگر ہم نے پڑھ دیا تو یہ زا میں تبدیل ہو گیا اور زی اسی وقت پڑھا جائے گا جبکہ اس کے مخرج سے ہٹ کر اس کو ادا کیا جائے گا. تو اس لیے بہت دھیان سے اور توجہ سے حروف کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک رہے گا. را سے اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو سبق یہ ہے، ان کو یاد کر لیجئے گا اور خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشق بھی کیجئے گا. ٹھیک ہے.